تو 5 حقوق میں سے 2 چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں، رد السلام، عیادت المریض۔ اب آئندہ گفتگو میں آج جو کچھ بیان کیا گیا وہ میں آپ سے معلوم کروں گا، کیونکہ مجھے بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، کتنی توجہ سے آپ نے سنا، صرف آج کا جو کچھ آج بتایا گیا ہے اس میں سے کتنی باتیں آپ نے یاد رکھی، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پہلے میں معلوم کروں گا، پھر اس کے بعد باقی حدیث شریف کا جو باقی حصہ ہے وہ انشاءاللہ پیش کروں گا۔ ابھی 2 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، 3 چیزیں باقی ہیں، اس میں چونکہ کچھ تفصیل ہے تھوڑی سی، اور اس کو تفصیل سے کیا وقت دیا مجھے بھی دیکھ لیا تو میری تو بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے۔ چلیے، تو عیادت المریض کی بات آپ کے سامنے آ گئی کہ مریض کی عیادت کرنا اسلام میں حق کی بنیاد پر۔ تیسرا حق آپ نے فرمایا اتباع الجنائز، جنازوں کے پیچھے جانا، یعنی جنازے میں شریک ہونا۔ یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ جنازے میں شرکت ہم وہاں کرتے ہیں جہاں ہمارا خصوصی تعلق ہو، رشتہ داری ہو، شکایت کا اندیشہ ہو، یا کوئی مالدار مشہور آدمی ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہاں شرکت نہیں کی جاتی۔ ظاہر ہے چونکہ یہ شرکت ہماری اسلام کی بنیاد پر نہیں ہوئی تو اس پر کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا، اور اگر یہ شرکت ہمارے اسلام کی بنیاد پر ہو، ہمارے قریب میں پڑوس میں کسی کا انتقال ہو، وہ چاہے جو آدمی ہو، کوئی عام آدمی ہو، مشہور ہو، امیر ہو، غریب ہو، رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، خاندان کا ہو، غیر خاندان کا ہو، ہم اس کے جنازے میں شریک ہوں، مرد ہیں قبرستان تک لے کر جائیں، تدفین کے وہ کام جو مردوں سے متعلق ہوں اس میں شریک ہوں۔ خواتین کا کام یہ ہے کہ خواتین جائیں، گھر والوں کو تسلی دیں، ان کو سمجھائیں، ان کو صبر کی تلقین کریں، نہ یہ کہ جا کر صرف باتیں کرنا شروع کر دیں جیسا آج کل ہوتا ہے۔ تو بہرحال جنازوں میں شرکت کرنا، ظاہر ہے کہ خواتین قبرستان تو نہیں جاتی، نہ ان کو قبرستان جانے کی ضرورت ہے، نہ نماز پڑھنے کی ان کو ضرورت ہے، کیونکہ نماز فرض کفایہ ہے۔ مرد اگر پڑھ لیں تو مردوں کا پڑھنے سے عورتوں کے ذمے سے بھی یہ فرض ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اور اگر عورتیں پڑھ لیں تو پھر مردوں کے ذمے سے فرض ثابت ہو جائے گا۔ جنازے کی نماز عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مسئلہ میں نے بتا دیا آپ کو، حالانکہ کوئی ضرورت آپ کو نہیں ہے اس کی۔ حدیث شریف میں چوتھی چیز ہے، چوتھا آپ نے فرمایا اجابت الدعوت، دعوت کا قبول کرنا۔ کوئی مسلمان اگر دعوت کرتا ہے محبت سے، اخلاص سے، تو اس کی دعوت کو قبول کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کا حق ہے۔ اس میں لوگوں کو بہت غلط فہمی ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے اس دعوت کا قبول کرنا سنت ہے جس دعوت میں خلاف سنت کوئی کام نہ ہو، اس کو یاد رکھیے۔ آج عام طور سے شادیوں کی دعوت عام متن اللہ ماشاء اللہ کسی کو چھوڑ دیں، ولیموں کی دعوت، باقی شادی کے نام پر جتنے پروگرام ہوتے ہیں، مجھے تو سب کے نام بھی یاد نہیں، آپ حضرات کو نام یاد ہوں گے۔ پکا ہونے کی دعوت، کچا ہونے کی دعوت، مہندی کی دعوت، اور چوتھی کی دعوت، اور نواب میں کتنی دعوتیں ہیں۔ وہ کسی کے گھر میں بیٹی کیا پیدا ہو گئی بیچارے کی، سمجھو مصیبت آ گئی اس کی، اور یہ سب چیزوں کی ذمہ دار صرف عورتیں ہیں۔ یہ جتنے رواج ہیں، جتنے رسمیں ہیں، یہ سب عورتوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور عورتوں ہی کو ان سے پریشانی بھی ہے۔ آج بیٹیوں کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے، کتنی لڑکیاں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں جو جن کے نکاح کو تاخیر ہو جاتی ہے، نکاح کو دیر ہو جاتی ہے، شادیاں کے وقت پر نہیں ہوتی، انہی رسم و رواج کی وجہ سے۔ کیا ہوا بھائی؟ دیکھو اسکرین گئی تو ان تمام رسم و رواج کی ذمہ دار بھی صرف اور صرف خواتین ہیں، عورتیں ہیں۔ عورتیں اگر کمر کس لیں ان رواجوں کو ختم کرنے کے لیے، ان رسموں کو توڑنے کے لیے، تو آج ہماری بہنیں
اور ہماری وہ بیٹیاں، وہ معصوم سے پھول جو اپنے گھروں میں مقید ہیں، نکاح کی عمر پہ پہنچ گئیں لیکن ان کا نکاح نہیں ہوتا، صرف اسی لیے کہ ان کے باپ کے پاس، ان کے گھر والوں کے پاس اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ وہ ان تمام رسم و رواج کو پورا کر سکیں۔ تو جتنی دعوتیں ہیں سوائے ایک دعوت ولیمہ کی، جتنی دعوتیں ہیں، چاہے وہ چوتھی کی دعوت ہو، چاہے وہ منگنی کی دعوت ہو، چاہے تاریخ کے پکا ہونے کی دعوت ہو، یا مہندی کی دعوت ہو، کتنی دعوتیں آپ لوگ کھاتی ہوں گی، کرتی ہوں گی، مجھے نہیں معلوم، بہرحال یہ سب دعوتیں ٹوٹلی خلاف سنت ہیں، ایک دعوت بھی اس میں سنت کے موافق نہیں ہے۔ کیونکہ یہ دعوت دیکھیے، ویسے اپنے رشتہ داروں کو بلا لینا، عزیزوں کو بلا لینا، دوستوں کو بلا لینا کوئی برائی نہیں ہے، جب چاہے آدمی بلائے، لیکن چونکہ یہ دعوت رواج کی بنیاد پر کی جاتی ہے کہ اگر ہم نہیں کہیں گے تو کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم منگنی نہیں کہیں گے تو ہماری بدنامی ہو جائے گی، منگنی میں لوگوں کو نہیں بلائیں گے تو بدنامی ہو جائے گی، اتنے لوگ تو ضرور آئیں گے۔ اور اب تو یہ کہ لڑکے والے باقاعدہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ اتنے لوگ آئیں گے، وہ کہتے اتنے لوگ آئیں گے، وہ کہتے نہیں اتنے آئیں گے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ دعوت خوشی کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ زبردستی کی دعوتیں ہیں اور رواج کی دعوتیں ہیں جو بالکل خلاف شریعت ہیں۔ ایسی دعوتوں کا کھانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کوئی ہو کھانے والا۔ تو ان دعوتوں پر کوئی یہ کہے کہ دعوت کا قبول کرنا سنت نہیں، بالکل نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے، اس نے دین کو بالکل نہیں سمجھا۔ یہاں تک کہ آج کل جو موجودہ ولیمے ہیں، جو ولیمے کی دعوتیں ہیں، وہ ان میں سے اکثر دعوتیں وہ جو خلاف سنت ہیں۔ لوگ ولیمے کو سنت کہتے ہیں، تو یہ ولیمہ سنت نہیں ہے۔ ولیمہ سنت میں جس میں نکاح بھی سنت کے موافق ہو، جس میں دعوت سنت کے موافق ہو۔ یہ کہاں کی سنت ہے کہ وہاں عورتیں بھی بے پردہ گھوم رہی ہیں مردوں کے درمیان، اور کھانے کی بربادی ہو رہی ہے، کھانے کی بے ادبی ہو رہی ہے، کوئی کھڑا ہو کر کھا رہا ہے، کوئی بیٹھ کر کھا رہا ہے، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، نہ دسترخوان ہے نہ ہاتھ دھونا ہے۔ یہ کھانا تو کہیں سنت نہیں، ایسی دعوت تو کہیں سنت نہیں ہے۔ ولیمے میں اگر ایسا کھانا ہو تو اس دعوت کو سنت کہنا ہے، سنت کی توہین ہے، ایسی دعوت کو سنت نہیں کہا جا سکتا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا سنت ہے، تو یاد رکھیے ایسے ولیمے کی دعوت قبول کرنا کہیں سنت نہیں ہے، اس بول میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور ایسے ولیموں میں اور ایسی دعوتوں میں یہ سوچ کر جانا کہ ہم سنت ادا کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔ اور ہماری پوری قوم، بڑا طبقہ وہ اس بارے میں بھول میں ہے۔ لڑکی کی طرف سے جو دعوتیں کی جاتی ہیں، بارات کی دعوت، وہ سب قطعاً غلط ہیں، ان کا شریعت میں کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور میں بار بار آپ سے اس بات کو کہوں گا کہ ان سب رواجوں کی، ان سب رسموں کی ذمہ دار صرف اور صرف ہماری خواتین ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں ہیں۔ وہ اگر ان رسموں کو چھوڑ دیں، وہ اگر ان رسموں کو توڑنے کے تیار ہو جائیں، تو آج بہت سے گھرانوں کی بیٹیاں ان کے نکاح وقت پر ہو جائیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جن پر یہ مصیبت پڑ رہی ہے، یعنی عورتوں پر یہ مصیبت پڑ رہی ہے، جہیز کی مصیبت، جہیز کی لعنت، یہ سب ہماری بہنوں پر پڑ رہی ہے۔ ہماری بہنیں پریشان ہیں، گھر کے گھر ویران ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں اور گھر ویران ہو رہے ہیں اس لعنت کی وجہ سے، لیکن اس کی ذمہ دار بھی عورتیں ہیں۔ جب ایک عورت ایک بیٹی کی ماں ہوتی ہے تو اس کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے بول کچھ اور ہوتے ہیں، اس کا دل کچھ اور ہوتا ہے، اس کی چاہتے ارمان کچھ اور ہوتے ہیں۔ لیکن جب ایک بیٹے کی ماں ہوتی ہے تو وہ یکسر بدل جاتی ہے، وہ بالکل بدل جاتی ہے۔ وہ یہ بھول جاتی ہے کہ اب سے کچھ دن پہلے میں بھی کسی باپ کی بیٹی تھی۔ جب میرے باپ نے مجھے رخصت کیا تھا، اس وقت میری ماں پر اور میرے باپ پر کیا گزری تھی، کن حالات میں انہوں نے مجھے رخصت کیا تھا، کیسی مصیبتیں انہوں نے جھیلی تھی میرے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے۔ اس بات کو بیٹے کی وہ ماں بھول جاتی ہے۔ کاش یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ آج ہماری پورے قوم برباد ہے اس کی وجہ سے۔ نہ تعلیم کی فکر ہے، نہ بچوں کی صحت کی فکر ہے، نہ اور کسی خاص چیز کی فکر ہے۔ بس آدمی گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور اس کے لیے کمانا شروع کر دیا، اس کو دعوتیں کرنا ہے، بارات بلانا ہے، جہیز دینا ہے اور تشہیر اپنی کرنا ہے۔ اور دیکھیے آج ویڈیو آتی رہتی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، کیسی عجیب و غریب لوگ حرکتیں کر رہے ہیں۔ بس الامان الحفیظ، اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یاد ہے کہ ایسی دعوتیں سنت نہیں ہیں، بالکل سنت نہیں۔ اگر کوئی ان کو سنت کہتا ہے وہ سنت کی مذاق کرتا ہے۔ ایسی
شادیوں میں بالکل شریک نہ ہو، چاہے جو ہو، بالکل بائیکاٹ کیجیے ایسی شادیوں کا اگر آپ کو دین سے محبت ہے اور دین پر چلنا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کریں گے، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ کہ آپ جانا چھوڑیں، کیونکہ اگر آپ جانا نہیں چھوڑیں گی تو ظاہر ہے آپ کو بلانا تو پڑے گا۔ جب آپ جاتے رہیں گے، ہم جاتے رہیں گے، ہم زندگی میں دعوتیں کھاتے رہیں گے، اب کل کو ہمارے موقع آئے گا ہم بیٹے کی شادی کریں گے تو ایسا ناممکن ہے، ایسا ناممکن ہے کہ ہم دوسروں کو نہ بلاوا، نہ لوگ کیا کہیں گے، کھاتے رہے اور اب وقت آیا کھلانے کا تو دیندار بن گئے، اب ان کو شریعت یاد آ گئی۔ اس لیے جانا چھوڑیں ایسی دعوتوں میں، ایسی تقریبات میں جو خلاف شریعت ہیں، جہاں بے پردگی ہو، جہاں شریعت کے احکام میں دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، وہاں بالکل نہ جائیں۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھنے کی فکر کیجیے۔ اللہ راضی ہے، اللہ کا رسول راضی ہے، ساری دنیا جھک کر آپ سے راضی ہوگی، اور تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے۔ صرف اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کریں، اللہ راضی، ساری دنیا خود بخود راضی ہو جائے گی، دنیا جھک کر آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ اور اللہ کو ناراض کر دیا تو ساری دنیا کو راضی کرتے رہیے، ایک کو راضی کرو کہ دوسرا ناراض ہو جائے، اس لیے ایک اللہ کو راضی کر لو، وہ سب سے آسان طریقہ ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ کیا چیزیں ہوں گی؟ پانچویں چیز ہے تشمیت العاطس، یہ 5 حق ہیں۔ چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، یرحمک اللہ کہہ کر، یعنی جب چھینک آئے کسی کو تو چھینکنے والے کو چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ۔ جب وہ الحمدللہ کہے تو سننے والے کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ اگر عورت ہو تو یرحمک اللہ کہہ دیں، کاف پہ زیر لگا دیں، اور نہیں نہ یاد رہے تو چلے یرحمک اللہ کہہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ 5 حقوق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ 2 حدیث آپ کے سامنے آ گئی، انشاءاللہ اس طرح سے 40 حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور آئندہ گفتگو میں آپ سے یہ بھی معلوم کروں گا، جو آج کی گفتگو ہوئی ہے اس میں آپ نے کس نے کیا سمجھا، کیا یاد رہا، سب اپنے نوٹس بنا لیں اور اس کو پھر آئندہ سنا اپنی اپنی یادداشت میں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ کچھ معلوم کرنا ہے تو معلوم کر لیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرے کو یہ پوچھنا تھا کہ ہم آن لائن قرآن شریف منگوا سکتے ہیں، جیسے کہ آرڈر کر کے امیزون یا فلپکارٹ جیسے سائٹ سے ایسے منگوا سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ منگوا سکتے ٹرانسپورٹ سے ایک جگہ جاتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت ہی کہ آپ آن لائن منگائیں۔ آپ رسید لے لیے، سب جگہ دکانیں موجود ہیں، پھر یہ سب کیا ایسی خاص بات ہے آن لائن منگایا؟ جی جی، لیکن کچھ کتابیں جو ہمارے یہاں نہیں ملتی وہ آن لائن ہی۔ ہم سر منگوا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ جی شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے پوچھنا تھا کہ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، مطلب مردے، ان کی ہم فوٹو یا ویڈیوز وغیرہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جب وہ چلے ہی گئے تب کیا کرو گے رکھ کر؟ اللہ ہم کو فنا کر، اللہ تعالیٰ ان کو فنا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ان کو باقی رکھتے رہیں تو اللہ سے مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب نہیں رکھنی چاہیے۔ اور مجھے اس کلاس کی کلپ چاہیے کیونکہ میں لکھ نہیں پائی ہوں پورا۔ ٹھیک ہے، کلپ آ جاتی ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب، چھوٹے بچے ڈر جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ سورۃ وقت آخر کی 2 صورتیں، آخر کی 2 صورتیں ہیں۔ قل اعوذ مفتی صاحب، کیا ہے، کل میری مامی کی بیٹی ہے شام کے ٹائم،
تو وہ پتہ نہیں عجیب سا کیا ریئیکٹ کرنے لگی تھی، مطلب اس سے نا رونا چاہ رہی تھی وہ، لیکن ابھی 1 سال کی ہوئی ہے، گود کی ہے، رونا چاہ رہی تھی لیکن رو نہیں پا رہی تھی. تو ہمیں لگا کہ اس کے گلے میں کچھ اٹک گیا ہے، اس کی انگلی وغیرہ ڈالی لیکن کچھ نہیں تھا، اسے وہ الٹی بھی نہیں ہوئی، اور وہ رونا چاہ رہی تھی لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی باہر. تو ابو آئے، ابو نے بولا کیسا لگ رہا ہے، کہ ہے نا مطلب اس کے گلے میں کچھ نہیں ہے، کچھ اور بات لگ رہی ہے، دم کرو پڑ کر. تو اس پہ دم کیا تو پھر ایک دم مطلب جیسے اس کے کان میں پھونکا نا تبھی وہ چیخنے لگی، رونے لگی. 1 سال کی ابھی ہوئی ہے 1 تاریخ کو، 1 سپٹمبر کو. اور کل سے ہی مطلب ایسی اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو پتہ نہیں، تو سب بول رہے ہیں کچھ تو اور لگ رہا ہے. ایک تو ایک اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں، دماغ والے ڈاکٹر کو دکھائیں، اس کو ابھی دکھا دیں دماغ والے ڈاکٹر کو. ویسے وہ خوب کھیلتی رہتی، آس اچھا، پاس کے بھی جو لوگ ہیں اسے خوب لے جاتے ہیں گود میں کھلانے کے لیے، مطلب کوئی مسئلہ کھیلتی ہی رہتی ہے، دن بھر بولتی رہتی ہے. اب کچھ بول بھی نہیں رہی ہے کل سے. احتیاطاً ڈاکٹر کو بھی دکھا لیں. اور پڑھنے کے لیے روزانہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر اور جی ہاتھوں پر پھونک مار کر، دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر بچی کے پورے جسم پر پھیر دیا جائے روزانہ رات کو. اس کو بتا دیں ان کے والدہ کو، والد کو، جو بھی ہوں وہ جی. اس کو کریں. مطلب اور ایسے ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو مطلب شیطان وغیرہ جیسے حاوی ہو جاتے ہیں، یا جو بری چیزیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو دکھائی دیتی ہیں. اسی کے لیے میں نے بتایا، اس کے لیے یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اس کے پھونک مار کر اور پورے جسم پر اس کے ہاتھ پھیر دیں، بس یہ کافی ہے اس کے لیے. جی میں نے کل یہی پڑھی تھی، اور مسنون دعائیں میں سے بچوں کی جو حفاظت کی دعائیں وہ پڑھی تھی. تو وہ پڑھ لیے کوئی بات نہیں، پڑھ سکتے، لیکن ڈاکٹر کو ضرور دکھا دینا، دماغی ڈاکٹر کو ضرور دکھا دیں. جی. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ جو آپ حدیث پڑھائے اس کو اگر بھیج دیتے تو اچھا رہتا، لکھ کر گروپ میں. ٹھیک ہے، بھیج دیں گے. ہاں یاد کرنے میں آسانی رہے گی. پہلے بھی آپ 5 حدیث پڑھائے تھے نا، تو وہ بھی بھیج دیں اور یہ والی بھی. ٹھیک ہے، بہتر ہے، بھیج دیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یعنی کہ آپ میت کو نہ لاتے سمے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، کلمہ پڑھنا چاہیے. پڑھ سکتے، اگر پڑھنا چاہے پڑھ لیں، نہ پڑھنا تو کوئی بات نہیں. پڑھنا چاہیے، مجھے لگا کہ نہیں پڑھنا چاہیے. نہیں، اس کو ضروری نہیں ہے. دیکھیے کیونکہ جب نہلانے کا وقت ہوتا ہے اس وقت ذہن نہلانے میں لگا ہوا ہوتا ہے. اب کبھی اس کے جو ہے آدمی صابن لگا رہا ہے، کہیں مل رہا ہے، تو وہ کلمہ پڑھنے کے بعد بس شروع میں ایک بار پڑھ لیں، بس کافی ہے. کلمہ بھی نہیں، بس بسم اللہ پڑھ لینا کافی، جیسے وضو میں پڑھتے شروع میں. نہلاتے وقت جو ہے اس کی ضرورت نہیں پڑنے کی. ایک لیکن اور اگر سوال ہے میرا. جی بولیے. اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس پر اعتراض بھی نہ کیا جائے. اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو پڑھنے والے پہ اعتراض نہ کیا جائے، لیکن پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. جی مفتی صاحب اور ایک السلام میرا علیکم. جی آپ بتائیے، آپ کا دوسرا کیا سوال ہے، آپ بتائیے. میرا سوال یہ تھا دوسرا کہ پیریڈ کے ٹائم کیا ہم کوئی دعا یاد کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، یاد کر سکتے ہیں. قرآن کریم کی آیات کے علاوہ کوئی بھی دعا، درود شریف وغیرہ کرنا جیسے میں دعائے قنوت ہو، یہ یاد کر سکتے ہیں؟ یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دعا قنوت ہے، اوکے. درود شریف ہے، ثنا ہے، رکوع سجدے کی تسبیحات ہیں، کر سکتے ہیں. اور قرآن کریم کی آیات بھی اگر کسی کو یاد نہیں ہے ان کو یاد کرنا، تو اس کا طریقہ یہ ہے ایک ایک ٹکڑا یاد کیا جائے، پوری آیات ایک ساتھ نہ پڑھی جائے. مثلا الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک آیت ہے، اس کو پورا نہیں پڑھنا بلکہ ایک جی. الحمد، بس الحمد الحمد الحمد، اس کو یاد کر لیں. پھر الگ سے للہ للہ للہ، اس کو یاد کر لیں. پھر اور جب دعا جی جی اور جب دعا یاد کرنا ہو تو اسے نہیں نہ پڑھیں گے جیسا بتا رہے ہیں؟ نہیں، پھر تو اس کو جیسے یاد کرتے ہیں اس کو پورا ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، پورا نہیں. پورا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مفتی صاحب السلام علیکم. جی جی میرا سوال یہ تھا کہ کیا قرآن شریف کو 30 لوگ مل کے، جیسے اگر قرآن شریف کا وہ کرنا ہو، قرآن خوانی کرنا ہو، اور اس کے لیے 30 لوگ اپنے اپنے گھروں میں ایک ایک سپارہ لے لیں، مطلب 1 سے لے کے 30 تک میں سب نے لے لیا، اور پھر وہ قرآن شریف اپنے اپنے گھروں میں سب نے پڑھا،
تو وہ اس کا پورا ایک قرآن شریف پڑھ کے کیا کوئی ایک انسان بخش سکتا ہے، یا مطلب ایسے بھی قرآن خوانی اپنے اپنے گھروں میں سے رہ کے ہو سکتی ہے، یا ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے قرآن خوانی جو ہوتی ہے وہی کرنا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو سمجھیے قرآن خوانی جی یہ جو چلن ہے قرآن خوانی کا، یہ ایک غلط چلن ہے، یہ دستور بنا ہے قرآن خوانی کرنے کا کرانے کا۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود جتنا پڑھ سکتا ہے اتنا پڑھ لے۔ اب ایک دستور اچھا، بن گیا کہ جیسے میرے پاس ایک خبر آئی تھی کہ آپ ایک سپارہ لے لیجیے پورے مہینے میں ایک بار کبھی بھی پڑھ دیا کریے، تاکہ اس سے یہ رہے گا کہ ایک مہینے میں 2 قرآن شریف ہو جائیں، 3 قرآن شریف ہو جائیں، تو وہ سب ملا کے پھر وہ لوگ بخش دیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ پہلے میں اپنے پتا کروں گی کہ ایسے کر سکتی ہوں کیا، کہ بھائی پورے مہینے میں ایک بار سپارہ پڑھنا ہے، کوئی سا بھی ایک سپارہ لے لیجیے آپ، مگر میں نے ابھی لیا نہیں ہے یہ، تو میں آپ سے اس کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی۔ کسی کے اشارے ثواب کے پڑھنا چاہیں پڑھ دیں، کوئی رد نہیں۔ میرا مقصد دوسرا ہے، وہ جو قرآن خوانی کا جو چلن ہے وہ اس کو جو رواج زیادہ دیا جا رہا ہے وہ اصل یہ کہ آپ جتنا پڑھ سکو اتنا پڑھ لیں، بس کافی ہے۔ رہا اشارے ثواب کا مسئلہ، تو جس نے پڑھا ہے ثواب اس کو ملا ہے تو وہی تو بخشے گا۔ اب آپ نے پڑھا تو میں تو نہیں بخشوں گا اس کو، جب چیز میرے پاس نہیں ہے تو میں کیسے بخشوں گا؟ یہ چلن ہے کہ صاحب 10 لوگوں نے پڑھ لیا، فلاں صاحب آپ بخش دو، تو یہ بخشنا جی اصل یہ آپ نے نیت سے پڑھا۔ ابھی آپ نے کیا پڑھا؟ انما الاعمال بالنیات بتایا گیا۔ آپ نے یہ نیت کی کہ اللہ میں یہ پارا اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، آپ نے پڑھا بس ثواب پہنچ گیا۔ اب الگ سے کوئی بخشنے کی خاص طور سے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سب ڈیزائن ہیں جو چل رہی ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ جی مفتی صاحب اور کل آپ مطلب پڑھ کر دھاگا ڈال دیتے ہیں اور جی پھر سے بولیے۔ وغیرہ ہے، تو یہ سب ڈالنا چاہیے گلے میں؟ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے گلے میں دھاگا ڈال دیتے ہیں پڑھ جی ہاں ڈال دیں، دیکھیے اصل تو کرنے والی اللہ کی ذات ہے، کر جیسے ہم دوا کھاتے ہیں اسی طرح سمجھ کر ڈال لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ہے۔ کے، اور ہے نا چاقو ہائے چاقو پھر سے آپ ٹھیک سے بولیے، پھر سے صاف سے۔ جی مفتی صاحب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے گلے میں نا چاقو ہائے لاکٹ ہوتا ہے ہائے کا، وہ ڈال دیتے ہیں، اور کلابے دھاگے پر پڑھ کر کچھ آئے تھے وہ گلے میں ڈال دیتے ہیں کہ اس ناجائز سے بچے مطلب بری چیزوں سے دور رہیں گے۔ تو کیا یہ ڈالنا ضروری ہے؟ نہیں ڈالیں تو کوئی بات نہیں۔ ہے، ناجائز ہے، یہ سب چیزیں غلط ہیں، ناجائز ہے، نہیں ڈالنا چاہیے۔ خاص طور سے ہائے لکھ کر ڈالنا یا چاقو ڈالنا یہ تو بدعقیدگی ہے۔ بتائیے کیا شیطان یہ بیماری چاقو سے ڈر جائے گا؟ اس چاقو سے ایک بچہ تو ڈرے، چڑیا تو ڈرے گی نہیں اس سے، شیطان ڈر جائے گا اس سے؟ یہ سب بدعقیدگی ہے، اور یہ سب جی میری ممی کی جی جی بولیے کیا کریں بتائیے۔ جی مامی کی بیٹی ہوئی تھی تو میں نے یہی بولا تھا ان سے کوئی حفاظت نہیں۔ جب مامی کی بیٹی ہوئی تھی تو وہ یہ سب لوگ مطلب اس کے ڈال رہے تھے گلے میں یہی چاقو ہائے لاکٹ، تو میں نے منع کر دیا تھا نہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا، کیا چاقو حفاظت کریں گے بچوں کی؟ تو ہمیں پڑھ کر دم کرتے رہنا چاہیے بچوں کا۔ تو اب کل ایسا ہوا نا تو سب بول رہے ہیں کہ اس کا لاکٹ بنوانا ہے گا، یہ ڈالیں گے گلے میں، کچھ ڈالا نہیں تھا اس کے۔ اور دیکھیے ہائے لکھا یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یہ تو ہندوانہ طریقہ ہے، ان کے یہاں یہ سب لکھا جاتا ہے۔ اگر کچھ ڈالنا ہے تو ایک ہم تو آپ کو دعا بتا دیتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس دعا کو پڑھ کر پھونک دیا کریں بچے کے اوپر، اور اسی کو کسی کاغذ پر لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیجیے، انشاءاللہ نظر وغیرہ ہر چیز سے محفوظ رہے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس کو ہم واٹس ایپ پر بھجوا دیں گے آپ کے پاس، اس دعا کو واٹس ایپ پر بھجوا دیں گے، آپ لکھ لیجیے گا بسم اللہ الذی لا یضر۔ کر تو ڈال سکتے ہیں گلے میں۔ جی ایک سوال اور کرنا جی ہے۔ مطلب قرآنی آیتیں پڑھ کر بھی گلے میں ڈال سکتے ہیں؟ ہاں ہاں لکھ کر ڈال سکتے ہیں، بس ایک ان کو لکھ کر ڈالنا ہے،
تو ڈبل کاغذ کے اندر پیک کرنا چاہیے. پہلے ایک کاغذ کو لپیٹ دیں اچھی طرح, کاغذ نہیں وہ الگ ہے, اور پھر اس کے اوپر ایک کاغذ الگ سے لپیٹنا چاہیے, تب اس کو کپڑے میں رکھنا چاہیے. جی جزاک اللہ. جی اور پوچھنا کسی کچھ؟ بس جی مجھے پوچھنا ہے کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے کیا اس کا جھوٹا کھا سکتے ہیں, مطلب کھا پی سکتے ہیں اس؟ کیوں نہیں کھا سکتے؟ کھا سکتے ہیں. بچے کو پیار کرتے نہیں کرتے؟ جی بچوں کو پیار کرتے ہیں. اور سب کے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ پیے اس کا جھوٹا کھانا پینا نہیں چاہیے. کوئی نہیں کہتا, ایسا غلط کہتے ہیں جو بچے کہتے ہیں. یہ کہ دودھ اگر ہے ہونٹوں کو لگا ہوا تو اس کا کھانا, اس کا اس وقت جو ہے کسی کو اس کا پیار کرنا کہ وہ دودھ جو بچے کے ہونٹ پر لگا ہوا ہے وہ کسی کے زبان پر لگ جائے تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, منہ اگر صاف ہے بچے کا تو کھا سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. جی اور ایک سوال اور, مردے کو خواب میں کھاتے ہوئے دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟ مطلب سب کہتے ہیں کہ اچھا نہیں ہوتا. اچھا ہوتا ہے, تو مردے کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلا رہے ہیں تو خوشی کی بات ہے. مطلب کہتے ہیں کہ کھانا نکالنا چاہیے. کہنے والے سب ایسے کہتے رہتے ہیں تاکہ ان کو کھانا مل جائے, کہنے والوں اس لیے کہتے رہتے ہیں, سب کچھ نہیں. تاکہ آپ کھانا نکالیں تو انہیں کے پاس تو لے جائیں گے, آپ کہاں لے جائیں گے؟ میرے پاس تو لے کر آئیں گے نہیں اتنی دور. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں, ان باتوں میں نہیں آیا کرتے, سب فضول باتیں ہیں سب. آپ تو آدمی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے, کوئی سی بات نہیں. ان کے لیے کھانا پینا صدقہ کرنا اچھی بات ہے, جب چاہیں کریں, لیکن زیادہ ان خوابوں میں ان چیزوں میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی ابھی جو دعا بتائے ہیں وہ بھی جو ہے کہ اگر آپ سینڈ کر دیں گے تو اچھا رہے گا, اس کو بھی یاد کر لیں گے. سینڈ کر دیں. ہاں مفتی صاحب یہ جی بچوں کو دعا پڑھ کے مطلب دم کر سکتے ہیں یا پھر پہنانا ہی ضروری ہے؟ نہیں دم کر دیں. جو بچے اتنے ہیں جو یاد کر سکتے ہیں ان کو تو یاد کروا دیا جائے, جو بول سکتے ہیں ان کو یاد کروا دیں, ان کو پڑھنے کی عادت ڈالیں, صبح شام ان کو پڑھوا دیں. صبح شام کی دعائیں مستقل ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی, تو ان کو یاد کروا دیں. اور جو بچے ایسے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے, یاد نہیں کر سکتے ابھی, ان کو لکھ کر گلے میں ڈال دیں, پڑھ کر ان کے اوپر پھونک دیں. جیسے 2-3 مہینے کے رہے تو ان کو دم کر دینے کا. ان کے اوپر دم کر دیں اور گلے میں ڈال دیں لکھ کر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. مجھے ایک اور بات پوچھنی ہے. جب ہم عیسیٰ کا نماز پڑھتے ہیں نا تو مجھے بہت جمائی آتی ہے, نیند آتی ہے, ہم کیا کریں؟ بس نماز پڑھی جائیے, سو جائیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کو نیند جلدی آنے لگتی ہے. بہت اچھی بات ہے. نہیں, بس جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو مجھے بہت مطلب نہیں منہ بابا کی جمائی آتی, اس سے جمائی آنے لگتے ہیں مجھے. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, اس سے کچھ نہیں ہوتا. وہ تو چونکہ دن بھر کا تھکان ہوتی ہے دن بھر کی, تو جماعت تو آئے گی. اب چونکہ سکون نماز آدمی پڑھتا سکون کے ساتھ, ویسے کوئی کام اگر آپ کر رہے ہوں تو ظاہر ہے جسم کو سکون نہیں ہوتا تو نیند بھی نہیں آتی, اور نماز کے بعد جسم کو سکون ہو جاتا ہے, اس لیے جمائی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ایسے ہم نہیں کر سکتے جیسا کہ نماز نہیں پڑھ کے ہم سو جائے, اس کے بعد سے 12 بجے 1 بجے اٹھے اور عیسیٰ کا نماز پڑھے, تب تہجد کا نماز پڑھ کے سو جائیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. 1-2 دن آپ کی آنکھ کھلیں گے, اس کے بعد پھر آپ کی نماز قضا ہو جائے گی. ایسے ہم کو کتنا 1 ہفتہ سے ہو رہا ہے. نہیں بالکل نہ کریں, سب شیطان کا دھوکہ ہے. نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کر ہی سوئیں. اوکے. پوری نماز پڑھ کر سوئیں, فرض اور سنتیں وتر پورا پڑھ کر سوئیں, بلکہ 4 رکعت تہجد کی بھی پڑھ کر سوئیں. 4 رکعت تہجد کی پڑھ کر سوئیں, اور یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اٹھا دیا تو صبح ہم پھر پڑھیں گے دوبارہ, ورنہ تو 4 رکعت ہماری تہجد کی بھی ہوگی. جب 4 رکعت پڑھیں گے تو عید واجب کے پہلے پڑھیں گے یا بعد میں؟ وہ آپ کی مرضی ہے, چاہے وتر سے پہلے پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے, اور چاہے تو وتر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں. اوکے. مفتی صاحب میرا بس ایک لاسٹ سوال ہو رہا ہے.
نہیں کوئی بات نہیں, لاسٹ تک ہے, میں بیٹھا ہوں, جب تک آپ سوال کریں بیٹھا رہوں گا. جی مفتی صاحب بچوں کی دودھ دہی اور لڈو سے ان سے نظر اتارتے ہیں تو کیا اتارنی چاہیے؟ کل میرے ابو جب اس کی ایسی حالت ہوئی تھی کنزا کی مامی کی بیٹی کی, تو اس کے جی ہم بتائیے. دیکھیے یہ دودھ دہی اور لڈو سے نظر اتاری جاتی ہے. دہی دودھ اور لل بادی. جی تو یہ اسی لیے اتاری جاتی ہے تاکہ آپ اتاریں اور اتار کر ہمارے پاس پہنچا لیں. میں نے بتایا نا آپ کو, یہ چیزیں سب اسی لیے بتائی جاتی ہیں کہ آپ دودھ سے دہی سے اور گری سے فنا سے آپ نظر اتاریں گے تو وہ دودھ دہی جائے گا کہاں؟ نالی میں تو آپ کو ڈالنا نہیں ہے, ظاہر اس کو ہمارے پاس ہی پہنچانا ہے. تو ہم ایسی چیز بتاتے ہیں اچھی اچھی کہ نظر, اگر نظر اتارنا ہے تو فلاں چیز اتارو, اور اگر اصالہ ثواب کرنا ہے بخشنا میت کو تو اس کو زردہ دو, کھیر بناؤ. یہ سب کچھ نہیں ہے. نظر اتارنے کے لیے بس قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھیے اور بچے کو پھونک دیجئے, نظر اتر گئی. ٹھیک ہے, اور اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جی اور دودھ دہی کا مسئلہ ہے تو یہی اتنے بولتی پیسے کسی غریب کو دے دیجیے. جی جی صدقہ کرو بچے پہ سے. جی جس بچے کے صدقہ اتار کر کسی کو دے دیں اپنے پیسے. اتارنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بس جیب میں سے نکالا کسی کو دے دیا. وہ اتارنا اور چھوانا, سر پر سے اتارنا, سر پر گھمانا, یہ سب غلط ہے. اللہ تعالیٰ تو نیت دیکھتا ہے. ابھی تو آپ کو بتا انما الاعمال بالنیات, نیت سے تعلق ہے سب چیز. جی تو ہمارا جی چاہا کہ اللہ خیریت سے رکھے, ہمارے فنا کو اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے, اس لیے ہم صدقہ کر رہے ہیں. کا دار و مدار نیت کریں. جیب میں سے آپ نے نکالا کسی غریب آدمی کو دے دیا, بس ہو گیا. نہ بچے کے اوپر اتارنے کی ضرورت ہے, نہ چھوانے کی ضرورت ہے, نہ بچے کی جیب میں رکھنا, کچھ بھی نہیں کرنا اس کو, کسی کو بتانا بھی نہیں. خاموشی دیجیے, صدقہ بالکل خاموشی سے کریے. دستور یہ ہے کہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جان کے بدلے میں جان دو, اور پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ بکرا منگاتے ہیں, مرغا منگاتے ہیں, پھر اس کو مریض کی چارپائی سے باندھا جاتا ہے, رات بھر وہ بکرا مریض کی چارپائی سے بندھا رہتا ہے, پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں غلط ہیں, ان کا اسلام سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب چیزیں غیروں سے آئی ہیں, غیروں کی دیکھنے سے, اور اسلام کا علم نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں مسلمانوں میں آئی ہیں. اسلام میں ان چیزوں کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں. صدقہ ہے, صدقے کے لیے کوئی چیز مقرر نہیں, نہ بکرا ہے, نہ مرغا ہے, نہ کھانا ہے, نہ زردہ ہے, نہ بریانی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صدقے کا مطلب یہ ہے کہ غریب آدمی کی ضرورت آپ پوری کیجیے. اب ظاہر ہے ضرورت جو پوری ہوتی ہے وہ صرف پیسے سے ہوتی ہے. آپ کسی کو دیں, نقد دیں, جب آپ نقد دیں گے تو وہ چاہے اس کا کپڑا خرید لے, چاہے جوتے خرید لے, چاہے دوا لے آئے, چاہے وہ کھانا بنا لے, اس کی ضرورت کا خیال کرنا چاہیے. وہ ضرورت صرف پیسے سے پوری ہوتی ہے, باقی اور چیزوں سے اس کو زیادہ آرام نہیں ملتا. آپ نے بریانی پکا کر بھیج دی, اس کو تو پہلے پیٹ خراب تھا بیچارے کا, وہ کیا کرے گا؟ آپ نے کپڑے بھیج دیے, اس کو ضرورت تھی دوا کی, تو وہ کیا کرے گا؟ اس لیے بس جو بھی کچھ دینا ہے صدقہ وہ کیش میں دینا چاہیے, نقد دینا چاہیے. ویسے بھی کھانا بھی کھلا سکتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ جو ذہن بنا ہوا ہے کہ فلاں کے لیے کھانا دو, فلاں کے نام پر کھانا دو, میت کے لیے کھانا دو, یہ سب چیزیں غلط ہیں. سب کچھ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے. ہاں مفتی صاحب, جی بچے برتھ ڈے جی مناتے جزاک ہیں, اللہ خیر. جی برتھ ڈے مناتے ہیں, ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں گھر میں ہی. جی سب کہتے ہیں کہ بہت گناہ ہوتا ہے برتھ ڈے منانا. جی تو یہ سب کر سکتے ہیں کہ بچے آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ دیں, اور کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کے لیے جیسے منگا لیتے ہیں, کر سکتے ہیں بچے آپس میں ایسے؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ یہ اسلامی طریق نہیں ہے, بلکہ یہ نقل ہے عیسائیوں کی, وہاں سے آیا ہے. تو غیروں کی نقل کرنا مسلمانوں کو یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے, کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دین نامکمل ہے, ہمارے پاس کوئی مکمل تعلیم نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی مکمل سسٹم نہیں ہے کہ ہم غیروں کی نقل کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ 1 سال پورا ہونے پر, یہ 2 سال بچے کی عمر ہونے پر, یہ 3 سال پورا ہونے پر بہت ایمانداری سوچ کر آپ بتائیے یہ خوشی کی بات ہے یا غم کی بات ہے؟
میرا بچہ 10 سال کا ہو گیا، یہ خوشی کی بات ہے غمی کی بات ہے؟ بتائیے. کیونکہ 1 سال کم ہو گیا، 2 سال کم ہو گئے، 3 سال کم ہو گئے، کم ہوتے ہیں بڑھتے ہیں. یہ تو غم کی بات ہے نا کہ میرے بچے کی اتنی عمر کم ہو گئی. جی تو مطلب بچوں کو ہم کیسے سمجھائیں؟ وہ مانتے نہیں کیونکہ آج کل معاشرے میں بہت زیادہ چل رہا ہے. بچوں کو ان سے کہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف، دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے. اور دیکھیے کوئی بھی بات وقت پر نہیں سمجھائی جاتی. کسی بھی بات کو اگر آپ وقت پر سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں سمجھیں گے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس کو وقت سے پہلے سمجھانا چاہیے. برتھ ڈے تو ان کو کرنا ہے، اب 2 مہینے کے بعد ہم نے 3 مہینے پہلے سے اس کو کہنا شروع کر دیا گھر کے اندر، تب ظاہر ان کی سمجھ آ جائے گی. کبھی ہم ناراضگی سمجھائیں گے، کبھی دوسرے انداز سے سمجھائیں گے، ان کو سمجھ آ جائے گا. لیکن اگر ہم عین وقت پر ہی کہیں گے تو ظاہر ہے پھر بچوں کی سمجھ نہیں آئے گا. تو پہلے سے ماحول گھر میں اس طرح کا بنانا چاہیے تو بچے مان لیتے ہیں. ایسا نہیں. اور اب تو سوشل میڈیا پر اس سلسلے سے، اس کے تعلق سے جو اس کے جو دنیاوی نقصانات ہیں ان کا بھی تذکرہ برابر آتا رہتا ہے. بہت سی چیزیں آتی رہتی ہیں سامنے. جی اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ پوچھنے کیا ہم لوگ برتھ ڈے نہیں بنا سکتے پر ہم کیک ایسے ہی خرید کے کھا سکتے ہیں؟ تو کیک ہی اسی دن کیوں خریدنا ہے؟ 1-2 دن پہلے کھا لیجیے. نہیں دوسرے دن جب کھانے کا دل کرے تب. کیک جب کھائیں تب کھائیں، روز کھائیں، ہمیں بھی کھلائیں، کوئی مسئلہ اور نہیں. ٹھیک ہے مان لیجیے کہ کیک ہم لوگ کھا رہے ہیں تو اس کو چاقو سے کاٹنا ہے یا ڈائریکٹ چمچ سے لگا کر ہی کھا لے؟ وہ ڈیٹ نہ ہو. باقی جب چاہے جیسے چاہیں، چمچے سے کھائیں، چاقو سے کھائیں، چھری سے کھائیں، جیسے آپ کا جی چاہے ویسے کھائیں، کوئی مسئلہ صرف نہیں. برتھ ڈے والا ڈیٹ نہیں رہنا چاہیے. اس دن نہیں ہونا چاہیے. وہ جو ڈیٹ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. باقی کسی بھی طرح کا کیک ہو، کسی بھی طرح کھائیں، وہ آپ کی مرضی. تو اللہ کی اس میں کیک میں کیا ہے؟ کیک میں میدا ہے، انڈا ہے، کریم ہے، اور وہ چیزیں روزانہ ویسے بھی ہم کھاتے ہیں، کوئی خاص بات تو ہے نہیں. اس نسبت سے کھانا وہ غلط ہے. بس یہ اس دن نہ کھائیں. 2 دن پہلے آپ کیک کھلا دیں. 2 دن پہلے، 4 دن پہلے بچوں کو آپ اتنا کیک کھلا دیں، پورا 1 من کا کیک بنوا لیں آپ گھر میں اپنے. بچے خوب کھائیں، پیٹ بھر گئے، اس دن ان کا دل نہیں چاہے گا کیک کھانے کے لیے. یہ ایک طریقہ ہے روکنے کا. 1 ہفتہ پہلے سے روز آپ کیک کھلانا شروع کر دیں بچوں کو. میں یہ کر رہی اپنے برتھ ڈے کے دن کیک کھانے سے کیا گناہ کبیرہ تو نہیں ہوتا ہوگا؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلیں گے تو گناہ تو ہوگا. کیونکہ یہ غیر اللہ کے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم. جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. ہاں ظاہر بات ہے، جب ہم ایک چیز شروع کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں. پھر تو آج وہ کیک کاٹ رہے ہیں، کل کو پھر وہ برتھ ڈے گیت بھی گایا جائے گا، پھر کچھ اور ہوگا. یہ سب تو بہت آج کل چل رہا ہے. برتھ ڈے بھی ہر کوئی منا رہا ہے، اپنا اینیورسری بھی ہر کوئی منا رہا ہے. وہ تو ہوگا، جب ہم ایک کام کریں گے تو دوسرا بھی ہوگا. یہ سب اسٹائل میں آ گیا، فیشن میں آ گیا ہے. ہمیں صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کرنا ہے. ہمارے جو اسوہ ہے، ہمارے جو اسوہ اور نمونہ ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، آپ کے صحابہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، آپ کے نواسے ہمارے لیے اسوہ ہیں. باقی ہماری دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت وہ ہمارے لیے اسوہ اور فیشن اور نمونہ نہیں ہے. یہ ہے اصل چیز. یہ ہمیں سمجھنا ہوگا، اپنے دل میں اتارنا ہوگا، بچوں کو بھی سمجھانا ہوگا کہ ہم صرف اور ایک بات مجھے پوچھنا ہے کہ برتھ ڈے کے دن ہم لوگ کیک نہیں کھا سکتے چلیے، لیکن اپنے بھائی کو یا کچھ اس دن دینا ہو گفٹ تو دے سکتے ہیں. بات تو وہیں آ گئی نا، کسی نہ کسی طرح جب آپ نے اس کو یاد کیا اور باقی رکھا تو آج آپ نے گفٹ دیا، کر تو آپ کچھ اور کریں گے. ٹھیک ہے مان لیجیے 17 کو برتھ ڈے ہے تو ہم 20 کو گفٹ اس کو دے سکتے ہیں. نہیں تو گفٹ اسی دن کیوں دینا ہے؟ گفٹ آپ 1 ہفتے کے بعد دے دیجیے. اس دن نہیں، مطلب 17 تاریخ کو ہے تو یا 15 تاریخ کو دے دے یا 10 تاریخ کو دے دے. اس دن گزر